برادران ملت اسلامیہ اور دیگر دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن عزیز میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اب تمام لوگ اللہ کی رسی کو تھامو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ جدا نہ ہو، متفق رہو۔ سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے۔ ایک اور آیت میں سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، رب کے قسم، اور آپ میں کوئی بھی مومن نہیں ہوگا جب تک يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، آپ اپنے حاکم نہ بنانے تک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، قرآن کو اور حدیث کو۔ اتفاق رہنا یہ قرآن کا حکم ہے، اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اتفاق میں برکت ہے، اختلاف میں منحوسی ہے۔ ہمیں یہاں دھیان رکھنے کی بات ہے، اپنے ہندوستان میں مسلم امہ اہل سنت والجماعہ امت کا بہتر اختلاف کس نے پیدا کیا؟ اہل سنت کا مخالف کہتے ہیں یہ سب کو کفریات و کفر کا فتویٰ جو احمد رضا نے شروع کیا ہے، بالکل تاریخ سے وہ لوگ وابستہ موافق نہیں، اس لیے کہتے ہیں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی جو پیدائش 1856 میں ہے، لیکن اس سے بھی قبل 1789 میں اسماعیل دہلوی دلی میں پیدا ہو جا رہا ہے۔ وہ اس سے بھی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ ولادت ہونے سے تقریباً 25-30 سال پہلے ختم ہو چکے تھے اسماعیل دہلوی، اعلیٰ حضرت آئے ہی نہیں ہیں۔ ہندوستان میں سب سے پہلے اختلاف جو پیدا کیا ہے وہ اسماعیل دہلوی کے ہاتھوں سے، وہ تاریخ اس کو گواہ ہے۔ اسماعیل دہلوی نے، وہ سارے جو ہمارے ہندوستانی کو سب کا معلوم ہے، تقویت الایمان نام میں کتاب لکھ کر ڈالا اسماعیل دہلوی نے، وہ امت میں بٹوارے کرنے کو سبب بنا ہے۔ وہ کس نے کتاب لکھی؟ اسماعیل دہلوی۔ ہمارے یہاں جو اہل دیوبند سب سے بڑے، یعنی وہ قاطع بدعت، قامی بدعت، اور اہل سنت کے بڑے قائد جو مانتے وہ اسماعیل دہلوی ہے۔ وہ اسماعیل دہلوی کے بارے میں ہم جب پڑھتے ہیں کیا یہ قابل ہے، محترم ہے، انہی کی کتابوں سے۔ اسماعیل دہلوی کے بارے میں ان دیوبندیوں نے جو ان کا سانحہ پڑھا، بس اس کا جو حصہ میں آپ کو سناتا ہوں، پتہ چل جائے گا یہ آدمی اور کوئی اچھا کام کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی تعلیمی حالات اور زندگی سب کچھ آپ کو میں انہی کی کتاب سے جب پیش کرتا ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ آدمی سے اللہ نیک کام لے گا ہی نہیں ہے۔ ہم کوئی یار رضا خانی کی کتاب نہیں، دیوبندیوں کی کتاب سے ہی سنا ہوگا تو پتہ چل جائے گا دیوبندیوں نے جو اسماعیل دہلوی، کیا وہ کوئی قابل محترم شخص ہے؟ اب ہم اسے سنتے پوٹ جو ڈالا ہے وہ اسماعیل دہلوی ہے۔ ہمیں یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے 1789 یعنی 1800 کے شروعات دہائی میں یہاں علماء اہل السنت، یعنی اس سے پہلے کوئی بھی نہیں ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ یہاں کوئی وہابی، کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، سب کچھ اسماعیل دہلوی کے بعد میں یہاں اشاعت ہوئی اور وہ ظاہر ہوا۔ اندر چھپے چھپے ہو ایک کم دکم مولوی اندر خانے میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو ظاہر ہو گیا ہے وہ 1819 شروعات میں یہ نمودار ہوا ہے۔ اب اسماعیل دہلوی کے جو زمانہ ہیں، اس زمانے میں ہمارے دیش میں، دلی میں، ارد گرد میں، ہندوستان میں اہل سنت میں علماءوں سے برمار تھے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، کیونکہ یہ جب وہ پڑھتے ہیں اسماعیل دہلوی نے سب کچھ نیا کر دیا تو انہی کے ہمیں سمجھنا ہے کیا اس زمانے میں نیا کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ عالم صاحب نہ ہو تو بات تھی اسماعیل دہلوی نے دین یہاں، جبکہ یہاں صدہاں بڑے 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 دینی مدارس مراکز علماء تھے۔ دیکھیے وہی دیوبندی کے محترم ابو حسن علی ندوی اپنے کتاب میں سر سید کے تاریخ ثانیہ لکھتے ہوئے بتاتے ہندوستان میں مسلمانوں کے جلیل القدر محسن اور اسلام کے عظیم الشان پیشوا حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی رضی اللہ عنہ احیاء اسلام اور خدمت شرح کے تذکرے میں ان نائبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور درویشوں کے ساتھ ایک دنیا دار بادشاہ محی الدین اورنگزیب عالمگیر مرحوم کا نام بھی زبان پر آتا ہے۔ یہ لوگ اس زمانے میں ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ایک بڑے دو مشہور پریوار کا نام ہے، اس کے علاوہ
ہندوستان میں اس وقت کئی سارے علماء، بڑے 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 محدثین مصنفین علماء تھے۔ ابو حسن علی ندوی اپنے سیرت سید احمد میں لکھتے ہیں، شاہ عبد القادر دہلوی تھے 1230 میں وفات، شارح حدیث مولانا سلام اللہ محدث تھے 1230 تک 29 میں وفات، شیخ الاسلام مولانا عبداللہ ہریانوی تھے 1243 میں وفات، مسند ہند شاہ عبدالحق دہلوی 1262 میں وفات، اور اسی طرح شہر آفاق شارح ملک علماء مولانا عبدالعلی بحر العلوم ہیں 1225 میں وفات، اور اسی طرح محمد فضل حق امام خیر آبادی ہیں 1243 میں ہیں، اور اسی طرح مولانا حیدر علی رامپوری 1273 میں ہیں، تفضل حسین خان ہیں وہ بھی 1215 میں ہیں، اور مصنف قاضی قلات نجم الدین السنۃ الجوہریہ کا مصنف قاضی قلات نجم الدین کاکوروی ہے وہ 1229 میں وفات۔ اس طرح بہت علماء کو وہ گنتے، یعنی اسماعیل دہلوی جب یہاں پیدا ہو رہا تھا اس زمانے میں یہاں اہل سنت کے بڑے 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 قداور علماء تھے یہاں زندہ، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ بھی ایک بڑے عالم صاحب کے پریوار میں پیدا ہوا بچہ ہے، اس کا کیا اوقات ہے وہ کچھ نیا بنائے، کیونکہ وہ بھی اپنا نام چمکانے کے لیے جو نام لیا شاہ ولی اللہ دہلوی ہے، بڑے شاہ ولی اللہ دہلوی ہے، تبھی تو دیوبندی آج بھی ڈنڈورا پیٹ رہے ہم شاہ ولی اللہ دہلوی کے ہیں، جب وہ ہے تو ان پوتے ان لڑکے کا کیا اوقات ہے تاریخ میں، سمجھدار کو کافی۔ یہ لڑکا کیسا تھا، میں مرزا حیرت دہلوی کی کتاب اس نے کی کتاب لکھ کر ڈالا اسی کی ثانیہ لکھنے کو، اور اس کا نام ہے حیات طیبہ، حیات طیبہ نیک زندگی۔ اب وہ بڑی کتاب ہے، اب ان کی کتابوں سے ہم یہ جو قدسیہ عالیہ کی زندگی دیکھتے اچھا لگے تو آپ بولے اچھا آدمی ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ بھلا چاہے گا۔ اب میں وہ پڑھ کر سناؤں گا۔ بہت عالم ہوتے اس وقت ایک بچہ ہے تو، اور یہ بچے کیسے تھے اب ہم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ماحول اسلام آپ کو میں نے بتا دیا، بہت اچھے علماء بھرا ہوا، میں توڑا پڑا بہت، یہ آپ کو جاننا ہے کتنے بڑے بڑے علماء کا نام جاننا۔ اس دوران اسماعیل دہلوی پیدا ہونے کا، یعنی وہ بچہ ہونے کا دوران ہندوستان میں علماء اہل سنت کا بھرمار تھے، مدارس ہوتے برف ہوئے تھے، کسی کی ضرورت نہیں تھی یہاں کوئی دھنگا کرے فساد کرے پوٹ ڈالے، ضرورت ہی نہیں تھا۔ اب یہ اب دیکھیے دیوبندیوں نے لکھا ہے حیات طیبہ میں، مرزا حیرت دہلوی جب لکھتے تو یہ ساری بات کو چھپاتے تاکہ انہیں اسماعیل دہلوی کو بہت بڑا ہیرو بنانا ہے۔ اب وہ سارے کچھ دھتکارتے ہیں، بولتے بڑا اندھیرا ہے مشرک ہے۔ اب دیکھو پڑھتے جب یہ شیر اسلام کون ہے، یہ شاہ اسماعیل کا ظہور ہوا ادھر دربار دہلی کے، یہ کیفیت تھی، کیفیت سمجھی ان کی کتاب سے سمجھا، بتا دیا انہی کی مولوی نے بتا، بہت اچھے علماء بہت تھے۔ یہ کیفیت تھی، ارکان اسلام بدعتیوں کے پیروں کے نیچے پامال کیے جا رہے تھے، یعنی یہاں کوئی بدعت بہت ہو رہا تھا، علماء کوئی بول نہیں رہا تھا، سب کچھ خراب ہو رہا تھا، اور نئی نئی بدعتیں روز روز ایجاد ہوتی تھی۔ یہاں اسلام کوئی دھیان ہی نہیں رکھتے تھے علماء، سینکڑوں بڑے بڑے علماء ہیں اور مدارس سے مولوی علماء حضرات پڑھتے ہیں، پڑھائی سب کچھ کرتے تھے۔ اب دیکھو اس کے دھتکارتے ہیں، بولے یہ لوگ کچھ بھی نہیں دیکھتے تھے، بدعت بہت ہو رہے تھے، اور نئی نئی بدعتیں روز روز ایجاد ہوتی تھی، لیکن کوئی منع کرنے والا نہ تھا۔ مطلب یہ علماء کا کام خالی چائے پینے کھانا کھانا، بس اسماعیل آیا تو بیچارہ کرنے لگا۔ یہ حیات طیبہ مرزا حیرت دہلوی اپنے کتاب 12 نمبر پیج میں لکھا ہوا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کوئی عالم نہیں تھا، بالکل جھوٹ بولا، ابھی بولا بہت عالم تھے، انہی کی مولوی بولا، کم سے کم انہی کی مولوی سے سنتے تو کون، ابو علی حسن ندوی بولتے بہت علماء سے بھرمار زمانہ تھا، مولوی کے نام بھی بولا، حقیقت میں تھے وہ تاریخ والی بات ہے، کوئی دھتکار نہیں سکتا، کالی بات نہیں، یہ کالی منہ والی بات ہے، جھوٹ ہے۔ سارے علماء کو اور بزرگ کو دھتکارنے لگا۔ ہم یہ کیوں بولتے، اس کے لیے میں ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سناتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اذا ظہرت البدع، بدعت جب ظاہر ہو جاتا ہے، نئی نئی باتیں لے کر کوئی آ جاتا ہے اسلام میں، یعنی وہاں شارحوں نے لکھا ہے، امام عبد الرؤف المناوی اپنا فیض القدیر میں لکھتے ہیں المذمومۃ، بالکل مذموم والی بدعت آ جاتا ہے، اچھی والی بدعت نہیں۔ مسجد میں فین لگانا یہ حضور کے زمانے میں نہیں، ابھی نیا آیا، یا میٹ بچھانا حضور کے زمانے میں نہیں، بریانی بنانا حضور کے زمانے میں نہیں، شادی میں ہم خوشیاں یہ حضور کے زمانے نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن نئی نئی باتیں لے کر مسلمانوں کے حرکات کو افعال کو اور غلط ٹھہرانے لگتا ہے، یہ بدعت صحیحہ ہے۔ ایسے بدعت جب آتے ہیں تو ہمارے سلف الصالحین کو برا کہتے ہیں، دیکھو کتنا عالموں کو برا کہنے لگا، بولو علماء کچھ نہیں بولتے ہیں،
اسماعیل دہلوی بیچارے کو آنا پڑا یہاں دین پیدا کرنے. وَلَعَنَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے بڑے بڑے بزرگانے کو گالی دینے والا ظاہر ہو جائے. حدیث پاک ہے فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ حِلْمٌ فَلْيَنشُرْهُ، اگر کوئی علم ور ہو وہ علم اشاعت کرو، سچائی بتاؤ. یہ ہمارا کام ہے. ہم سے پوچھتے ہیں آپ کا یہی کام ہے؟ دیوبندی دیوبندی دیوبندی. ہمارا کام ہے، اللہ کا رسول نے فرمایا سچائی بتاؤ. اگر آپ کا پاس علم ہو تو سچائی بتاؤ. آپ یہ آپ کا ڈیوٹی ہے، عالموں کو ڈیوٹی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یظہرہ، اس کے شرح میں امام عبدالرؤف المناوی لکھتے ہیں یظہرہ بین الخاصۃ والعامہ، خاص اور عوام کے بیچ پر ظاہر کرو، جاہل کو پتہ چل جائیں جو بزرگان دین کی فضیلت کیا وہ بڑے کون تھے. فَإِن كَاتِمُ الْعِلْمِ يَوْمَئِذٍ كَكَاتِمِ مَا أُنزِلَ اللَّهُ عَلَى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت اگر کوئی چھپا لے گا، یہ سچائی نہیں بولے گا، واہ لینا بٹورنا ہے، بولے یار اس میں کوئی نہیں پڑھنا اگر چاہتا ہے، تو وہ اللہ کے قرآن چھپانے کی مانند ہے، برا آدمی. یہ حدیث پاک ہے. یہ حدیث کو بہت بڑے علماء نے اسے روایت کر رکھا. امام غزالی اس کے شرح میں امام غزالی کے ایک بیان عبدالرؤف المناوی فرماتے ہیں والعلماء اطباء الدین، علماء دین کا ڈاکٹر ہے. عالم لوگ دین کے ڈاکٹر ہے. جیسے آپ کو جسمانی صحت صحیح کرنے کا ڈاکٹر ہے، آپ کا جو دل صحیح کرنے والے ڈاکٹر ہے عالم دین ہے. فعلیہم، ان پر لازم ہے ان یتکفل کل عالم منہم بقطرہ ومحلتہ فیہمر بالمعروف. ہر ایک عالم اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں یا اپنے گاؤں میں، قصبے میں انہیں چاہیے، حق ہے فیأمر بالمعروف وینہی عن المنکر، وہ اچھائی کو حکم دے، برائی کو روکے. ویعلمہم امر دینہم، وہ اپنے دین کی بات انہیں بتا دے. ویمیز البدعۃ من السنہ، سنت کیا ہے بدعت کیا ہے وہ بتا کر لوگوں کو دے دے. وما یضرہم، جو انہیں ضرر پہنچاتے ہیں، اما ینفعہم، فائدہ والی چیزیں وہ سب بتاتے ہیں. وما یسقیم وما یسعدہم، جو انہیں نقصان پہنچاتا ہے انہیں کامیاب کراتے وہ بھی بتا دے. یہ ساری باتیں انہیں بتانا ہے. لأنہم ورثۃ الانبیاء، وہ عالموں کا وارثین ہیں، ان کا کام ہے یہ سب بتانا. اب یہ جو آدمی اس کا نام لے کر ہمارے بزرگوں کو جب وہ برا گانے لگا، بڑا بڑا علماء اہل سنت اس وقت سینکڑوں تھے، ان علماءوں کو دھتکارتے ہوئے، اور اسماعیل دہلوی جب آیا تو اس کا مطلب اتنے سینکڑوں علماء لوگ ان بدعت کو انکار منع نہیں کیا، کسی نے نہیں پڑھا، یہاں شرک ہو رہا تھا، کفر ہو رہا تھا، بس اسماعیل دہلوی یہ کام کیا، بولنے کو چاہ رہا ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے، بالکل غلط ہے، ایسا ہوا ہی نہیں. کیونکہ اسماعیل دہلوی اس کے لیے قابل نہیں رکھتے ہیں. یہ آپ کی کتاب میں میں پڑھ کر سناؤں گا، ہم کہیں میرے اوپر نہ لگانا میں نے برا بولا. اسماعیل دہلوی کچھ نہیں بولتا ہوں میں، ہم ان کی کتاب دکھاتا ہوں، پڑھتے جانا، وہ اچھا آدمی ہے تو سمجھ. اب دیکھیے وہ ایک اور جھوٹ بولتے ہیں اپنی وہابیت کو پھیلانے کے لیے. ایک اور دوسرا جھوٹ یہ ہے، ایسی حالت میں جب ایک علم دین بالکل مٹ چکا تھا. ہندوستان میں کیا ہو رہا تھا؟ جب اسماعیل آ گیا تو علم دین مٹ چکا تھا، ختم. یہ کہانی تھا، کوئی عالم نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ بول رہے مرزا حیرت دہلوی اپنے کتاب میں اسماعیل دہلوی کی سانحہ میں لکھتے ہیں، بالکل علم مٹوال میں یہ کیسے نور آیا. نور کو دیکھتے ہم پڑھتے کیسے نور آیا. یہ کتاب چھپی ہے 1998 میں چھپی ہوئی کتاب ہے، تقریباً 90 سال پہلے. ایک اور جگہ میں دیکھیں، ایسے بدعت خیز اور شرک انگیز زمانے میں ضرور ایک ایسے نفس کی ضرورت تھی جو سچے ایمان کا نور ہی چاہیے، جس میں دلی کا خصوصاً اور ہندوستان کا عموماً بچہ مبتلا تھا. یہاں ہر بچہ شرک میں مبتلا تھا، اور کوئی کافر تھا، پکا کافر ہو چکے تھے. تو اس کی ضرورت ہے ہندوستان پورا، کیونکہ خواجہ پیا نے جو بنایا اسلام کا بیٹری ختم ہو چکا تھا، پھر یہ چارج لگانا ہے. اسماعیل دہلوی یہ کہہ رہے ہیں. اور ایسی حالت میں کہ جب علم دین بالکل مٹ چکا تھا، اب پھر بولے اسی کتاب میں دیکھیے ایک الٹا، اب بولے جب مٹ چکے تھا عالم نہیں، تب یہی کتاب دیکھو بالکل الٹی بات وہی خود لکھنے لگا. ابھی یہ ان کی پریوار کو بات بتاتے ہوئے پھر لکھنے لگے، فطرت کو پہلے ہی منظور تھا آپ کی پیدائش ایک ایسے خاندان میں ہو جو اپنے علم و فضل کا لحاظ سے ہندوستان میں لاسانی ہو. ابھی تک کیا بولا؟ علم مٹ چکا تھا، سب کچھ اب بول رہے ہیں ایسا عالم کا خاندان سے آیا ان کی برابر ہی نہیں. اس کا مطلب بڑے عالم ہے یہاں انہی کے خاندان میں اور انہی کے بچے ہیں. اس سے پہلے ایک پیج پہلے بولے یہاں علم مٹ چکا تھا، یہاں آگے تو علم بھر گیا، ان کے گھر سے نکل گیا. اپنے دل کی بات یہاں لوگوں میں تنفید کرنے کے لیے انہیں اتنی جھوٹ بولنا پڑتا ہے ایک ہی آدمی کے نام میں. یہ وہی کتاب میں ساری باتیں ایک ہی کتاب کی بات بتا رہا ہوں. یہ جو ہے آیات طیبہ میں لکھتے ہیں، مرزا دہلوی لکھتے ہیں، آخر اسلام کا نصیب جاگا، شاہ اسماعیل صاحب جیسے شیر اسلام پیدا ہو گیا، یہ لکھتے ہیں وہ.
فطرت نے پہلے عیسائی صاحب کے لیے قاطع بدعت کا لقب موزون رکھا تھا، فطرت نے خود رکھا تھا، ان کا نام ہی قاطع بدعت، آنے والا ہندوستان میں ایسا بہت بڑا دھمال اور کرنے والا ہے، لکھا ہے، بتا رہا ہے۔ پھر اس حد پر مسلمان ہند کی خرابی حالت پہنچ گئی تو فطرت نے شاہ عبد الغنی صاحب کے ہاں آپ اسماعیل کو پیدا کیا، آپ کی طفیلانہ نظر میں جب آپ اپنے گہوارے میں تھے، آیات طیبہ میں لکھتے ہیں۔ اور حقیقت میں جب یہ بات تھی کہ یہ خاندان سرچشمہ علوم تھا، پھر یہاں کا بچہ کیوں نہیں ہوگی؟ اب یہ بتا رہے ہیں ان کی جو خاندانی علم کا ہے، اس سے پہلے بولا سب ختم ہو چکا تھا، اب بولے ان کا خاندانی علم کا خاندان یہ کیوں نہیں چمکے گا، یہ بھی چمکدار ہے حیات طیبہ میں۔ پھر ایک اور جگہ میں دیکھیے، اور 1.5 صدی تک کے اس خاندان کا خاتمہ ہو جائیں، ہر ممبر اپنی لیاقت اور ضمیری جوہروں میں لاسانی اور عظیم المثال ہو۔ 150 سال تک یہ ہندوستان میں بہت ہی بڑھیا ایک علمی خاندان، عالم کا خاندان، علمی چمک برقرار ہے، ان کی خاندان کا بچہ اسماعیل دہلوی۔ اب آپ کو یہ خود بتایا، دلی میں بڑے عالم کا خاندان میں، بھرمار عالم لوگوں کا خاندان میں اسماعیل دہلوی پیدا ہوا، اور ان میں یہ بھی پتہ چلا، یہ مرزا حیرت دہلوی نے جھوٹ بولا کہ اپنے ہی کتاب میں پہلے بولا تھا علم ختم ہو چکا تھا، آگے پیج میں ہی بولا علم ختم نہیں تھا، بڑا پریوار، علمی پریوار میں ہی آیا ہے۔ اسماعیل دہلوی کا اب پڑھتے، اتنا بڑھیا آدمی ہے یہ جو بتا رہے ہیں، انہی کی کتاب میں یہ بچوں نے کیا کمال کر دیا، دیکھ لیتے ہیں، انہی کی کتاب میں دیکھتے سمجھ میں آئے، اتنا بڑا بے مثال آدمی ہے۔ دیکھو ان کا پڑھنے کا زمانہ دیکھیے، بچ کیسے پڑھتے تھے بچہ۔ شاہ اسماعیل صاحب 8 10 صفحے صاحب پڑھا جایا کرتے تھے، لیکن کبھی کسی مقام پر رکتے نہ تھے، کہیں پوچھتے نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی بات دریافت کرتے تھے، استاد سے پوچھتے بھی نہیں تھے کچھ، نہ آپ مطالعہ کرتے تھے، کتاب پڑھتے ہی نہیں تھے، یہ لکھتے۔ میں تھوڑی ایسا کہیں بولے گا یہ عبداللطیف نے لکھ کر چھاپ لیا یار، ایسا کچھ نہیں۔ نہ آپ مطالعہ کرتے تھے، نہ گھر میں جا کر سبق یاد کرتے تھے، بالکل کچھ بھی نہیں۔ اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ جب دوسرے دن سبق پڑھنے کے لیے کتاب کھولے تو یہ بھول جایا کرتے ہیں کہ کل سبق کہاں تک پڑھا تھا۔ اتنا نکما بچہ اگر کوئی کہے گا تو میرے اوپر مت کہنا، کوئی بھی اگر مدرسے میں پڑھتا ہے وہ بچہ کتاب نہیں پڑھتا ہے تو ہر کوئی جانتا ہے وہ نکمے ہی کہتے ہیں، میں نہیں کہا تو آپ اس کا نام کچھ بھی بولو، کیونکہ دیوبندی کو بھی مدرسہ ہے، وہ اپنے مدرسے میں ایک بچہ ایسا نکل جائے اسماعیل دہلوی جیسے اس طرح کے اخلاق والا، جو مدرسے میں استاد پڑھاتے وہ پڑھتا نہیں، دہراتے نہیں اور سبق یاد نہیں، تو آپ لوگ اس کو کیا نام لے گا؟ یا آپ انہیں بتا دیجئے، مرزا حیرت دہلوی کو بتانا، ہم بولتے نکما ہے، آپ بتا دیجئے، کیونکہ شریف بھی ہو سکتا ہے، اب آگے پڑھتے ان کی کمالیت اور ٹٹولتے، کتاب پڑھتے ہی نہیں، یہ ساری بات نہیں، ان کے پڑھنے والے ایک کے بھی اس سے خوش نہیں تھے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہیں ایسا نہیں، ہم جب دشمنی کرنے لگے تو بولا نہیں یہ مرزا حیرت دہلوی لکھا ہوا ہے، ان کی بچپن کا حال دیکھو، جتنے طلبہ شاہ صاحب کے ساتھ پڑھتے تھے خوش ایک بھی نہ تھا۔ اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں، وجہ یہ تھا کہ وہ کوئی کہیں رکتے نہیں، سوال نہیں پوچھتے ہیں، کیونکہ وہ بڑے کا خاندان کے بیٹھا وہ چپ چاپ بیٹھ دیتے، کوئی سوال نہیں کرتے استاد سے، خواہ کیونکہ پڑھنے کا دلچسپی نہیں تھا اس کو۔ اب دیکھیں، اور اس سے ایک ہم شریک نے ٹھوکا بھی تھا، بتائیں صاحبزادے وہ پڑھتے ہی نہیں تھے، استاد کا سامنے ایک ہم شریک نے بولا صاحبزادے تم کچھ سمجھے بھی ہو یا یوں ہی گھاس کاٹتے چلے جاتے ہو؟ صاحب کے سامنے ایک مولوی نے بچے نے پوچھا تھا، وہ ان سے عزت کرتے تھے کہ اتنا بڑے پریوار کا بچہ ہے پڑھتے نہیں، یار تم خالی مولے ایسے چل رہے ہو گھاس کاٹ کی طرح، کچھ سمجھ رہا ہو؟ ان کے پڑھنے والے ہی پوچھتے تھے، بالکل سمجھدار نہ تھے، نہ پڑھنے میں کوئی شوق تھا، نہ کتاب پڑھتا تھا، بالکل ایسے بالکل عدیم العقل والے جیسا حرکت کرتے تھے، دلچسپی نہیں تھا پڑھنے۔ دلچسپی کیا چیز پر ہے وہ بھی میں بتاؤں گا، کیونکہ میں نے دعویٰ کر دیا ہو تو بات آپ کا بھی کھل کے ابھی ہوگی۔ اب ایک اور دیکھیں، ان کے سامنے کلاس میں حدیث میں کلاس میں پڑھنے والا مولوی کرامت علی پڑھتے ہیں، حیدرآباد کے ہیں، کیونکہ وہاں شاہ ولی اللہ کے درس میں دنیا بھر کے آدمی آتے تھے، ہندوستان بھر کے علماء آتے تھے پڑھنے کو۔ مولوی کرامت علی صاحب حیدرآبادی فرمایا کرتے تھے، میں مولانا شہید کا حدیث میں ہم سبق تھا، مجھے خوب معلوم ہے انہوں نے کبھی مطالعہ نہیں کیا، نہ پڑھے ہوئے کو کبھی پہرا۔ عام طلبہ جو آپ کے ساتھ تھے مولانا شہید کو بے پرواہ کہتے تھے، لاپرواہ بچہ ہے کہتے تھے، یہ اچھا ٹائٹل ہے، کچھ نہیں پڑھتے تھے، یہ کہتے تھے ساتھ والے۔ پھر یہ کیسے نمودار ہو گیا ہے، اس میں وحی کیسے ملا، وہ بھی بتائیں گے، اس کو وحی بھی آتا ہے یہ اب بھی اس کتاب میں، ہمیں تو پتہ علم غیب، اگر نبی کو ہم نے مان لیا تو بہت بڑا ہے، بول رکھا ہے اسماعیل سید نے اپنے کتاب میں بولا، اور غیب جانے کا نبی مانے گا کافر ہے، لیکن یہ انہیں خود وحی آتا ہے، مرزا دہلوی بتا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر تعجب ہوگا کہ مولانا شہید نے کبھی کسی علم کے سیکھنے میں اور طلباء کی طرح سے محنت نہ کی، بلکہ جو کچھ استاد کے آگے پڑھا اسے پھر الٹ کے گھر میں نہیں دیکھا۔ یہ بھی دیکھا، یہ بھی بات صاف ہے، کئی بار ہو گیا
کہ یہ پڑھتے بھی نہیں. ایک اور جگہ میں ان کے دوست نے خوب بتایا پڑھتے ہی نہیں نہ کتاب پڑھتے شہادت ہی نہیں. اور یہ ذات نفوس قدسیہ ان کے لیے ذات نفوس قدسیہ. ہمارے نبی کے لیے اوصاف نہیں دیں گے یہ دیوبندی لوگ. ان کی مولوی کے لیے سب پاکیزہ ذات نفوس قدسیہ سب کچھ لیں گے. ہمارے حضور کے لیے سادہ سمپل لفظ میں بولیں گے الکان آباد کریں گے. اس کے کیا عادت تھی مدرسہ پڑھنے کے ٹائم میں؟ یہ بچے کا اخلاق کیوں دلچسپی نہیں؟ دیکھو شب و روز تیر اندازی، گولی چلانا، گھوڑے پر چڑھنے، یہ کام کرتے. وہ کبھی کتاب کو کھول کے بھی نہیں دیکھتے. میرا تو دہلوی کرتے، مرزا حیرت دہلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ان کی تعریف میں ہی لکھا ہے کہ کچھ کتاب ہی نہ دیکھتے. روز مرہ اس قسم کی بات سن سن کے شاہ عبدالعزیز کا استاد صاحب نے طلباء کا مجمع میں مولانا صحیح سے یہ شکایت کی کہ تم کھیل کود میں زیادہ وقت صرف کرتے ہو لیکن مطالعہ کو تم نہیں کرتے، کتاب پڑھتے ہی نہیں، ہر وقت کھیل کود میں پڑھ رہا ہو تم. یہ ان کو استاد انہوں نے ڈانٹا. یہ ہے ایک یہاں پورے تجدید کرنا ہے اسلام کو. ہمارے اعلیٰ حضرت کو آپ جب پڑھیں گے تو آپ حیرت کریں گے. 15 سال عمر میں فتویٰ نویسی کرنے لگا، ساری کتابیں پڑھے، قرآن پڑھے، سب پڑھے، سارے فنونات پڑھے، منطق پڑھا، عقل پڑھے، پڑھنے ہی شوق تھا. جو بھی عالم کو دیکھو، امام شافعی کو دیکھو، امام اعظم کو دیکھو، آپ امام مالک کو دیکھو، بچپنا میں پڑھنے میں یہ اس قدر شوق رکھتے کیونکہ دین کی پڑھائی جتنے کریں گے تب آ کے وہ دین میں کچھ کام کر سکتے. یہ کیا کام کرے؟ بالکل آوارہ. یہ کرے یہاں روز تیر اندازی، گولی چلانا، گھوڑا چڑھنا، پانی میں دھبکی مار کر بیٹھ جانا، یہی کام تب دیکھا آ گئے. یہ بھی لکھا ہوا ہے اسی کتاب میں. آپ کے والد اور چاچا یہ دیکھ دیکھ کر ہنستے تھے اور انہیں تعجب ہوتا تھا. تعجب کیوں نہ ہوگا؟ ایک لڑکا عالم کا پریوار کے ایک لڑکا اتنا نکما ہو گیا تو وہ کیا کریں گے پھر بیچارے؟ یہ گولی کی طرح کسی کو منہ پر تھوڑی لگایا جائے گا. بالکل نکمے تھے. اب آپ دیکھیے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب جن کی مذہبی پالیسی دلی اور ہندوستان میں عجیب و غریب اثر ڈال رہی تھی، اپنے بھتیجے اسماعیل کی ان حرکات پر جو مولویانہ معاشرت سے بعید تھے، مولوی لوگ کے نامناسب والے حرکت تھی، ایسی حرکتیں دیکھے وہ بھی تک تو تعجب رہتے تھے. کیوں نہیں رہے گا؟ جس کو عقل ہوگا، ایک بچہ بگڑ رہا ہے، بڑا خاندان کا بچہ ہے، پڑھتے نہیں ہوگا تو تعجب ضرور کریں گے. یہ لکھا ہوا ہے. اب دیکھیے کتنا غافل ہے آدمی، پڑھنے کے وقت کوئی پرواہ نہیں کرتے دین کو، اسلام کو، کتاب کو. قوم کے کھانا کھاتے ہوئے کیا یہ جو حرکتیں کرتے کوئی آدمی بولے گا اچھا لڑکا ہے؟ یہ تھا جو اسماعیل دہلوی یہاں ہندوستان میں مسلمان کو کافر بنانے آیا، سب سے پہلا مسلمان کے بیچ میں پھوٹ ڈالا اس نے تھا، جو 1780 میں 1790 میں 95 میں آ کر یہاں سب کو کافر بنانا شروع کر دیا. اعلیٰ حضرت ہے ہی نہیں. کئی لوگ بولتے ہیں احمد رضا کا، اعلیٰ حضرت یہاں تھے نہیں. یہ سب کچھ یہ کر رہے تھے. بولے یہ مشرک ہے، مدار میں جا رہے ہیں مشرک، فاتحہ پڑھ رہے ہیں مشرک، اللہ کے رسول غیب جانتے ہیں، میرے رسول سب جانتے ہیں، بولے گا مشرک. اس طرح سب کچھ کر کے شروع کر دیا یہ آدمی. یہ سجن کے پہلے تو پڑھو نا، پڑھنا ضرور. یہ کیسے ہستی تھی، یہ نفوس جو ان کے پاک تینت کی جو آدمی کے بارے میں پڑھیے، پھر سمجھ جائے گا اس نے جو کچھ کرا ہوگا وہ غلط کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتا. اب دیکھیے ان کے بارے میں اور فضیلت دیکھیں. مولانا شہید کہ خمیر کچھ ایسا قابل بنا ہوا تھا، اس پر تجلیات ربانی کا پر تو بخوبی پڑھ سکتا تھا. تجلیات ربانی یعنی غیب، خوب اللہ کی طرف سے وحی جیسے، یعنی الہام پڑھنے کے لائق قابل. کیوں؟ گھوڑا خوب چلاتے ہیں، تیر اندازی چلاتے، گولی چلا کر پھرتے، مدرسہ نہیں پڑھتے، پھر کیوں اس میں تجلی نہیں پڑھ سکتا؟ ہمارے تو سالین کو تجلی تب پڑھتا ہے وہ اللہ اللہ کرتے کرتے آگے بڑھتے پڑھتے. انہیں تجلی پڑھنا ہوگا، سارا ڈرامہ مدرسے میں گدر گاٹ کے پھر گئے تو ان کی تجلی پڑ جاتا ہے. یہ کتاب میں یہ مرزا حیرت دہلوی نے لکھ کر رکھا ہے. پھر اب دیکھیے ایسی صورت میں نہ کہ انہیں تعلیم کی ضرورت ہے، کیوں تجلی آ رہی ہے، اس بات میں تجلی آ رہی ہے. باقی جو ان کے کھیل دیکھنا اس میں تجلی نہیں، تجلی یہاں ہو رہی ہے. سارے تجلی دین پڑھنے کی بات میں ہو رہی ہے. پانی میں ڈبکی لگا کے 2 سال بیتا تو تجلی نہیں آ رہا. اور انہیں گھوڑا چلانے کے لیے خود محنت کرنا پڑ رہا ہے. ارے جس کو جو شوق ہوگا وہی تو کرے، وہ دین سے کیا لے گا؟ تو یہ لکھا ایسی صورت میں نہ ان کی تعلیم کی ضرورت، اتنی ضرورت ہی نہ مطالعہ دیکھنے کی، اور محض پچائی کرنے کی حاجت ہی نہیں تھی اس بچے کو. خود وہ بیٹھے بیٹھا ہے گئے. یہ ایسے نیک پاک نفوس ہے. اسماعیل دہلوی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب دیکھیے اب تحصیل کرنے کے بعد کیا کام کرا؟ پڑھنے کے بعد کو ان کے نیک کام شروع کر لیتی. نیک کام بہت کرنا شروع کرا. بچہ ہو گیا، 16 سال میں سند بھی حاصل کرا. مولانا گھر کا تھا. تو کیا ہوا؟ مولانا شہید جب اپنی کتاب تحصیل سے فارغ ہوئے اور آپ کو پبلک لائف کے میدان میں پہلے قدم رکھنے کا موقع ہوا تو اپنے ارادوں کی تکمیل اور اپنے ربانی فرائض کی انجام دہی کے لیے پہلے ضرورت سپاہیانہ فنون کا سمجھا.
پڑھنے کے بعد انہیں لگا میرا دین پھیلانے کے سب سے بڑھیا کام مجھے سپاہی بننی چاہیے، فوج بننی چاہیے، یہ لگا۔ اب آپ دیکھیں پڑھنے کے بعد کیا کرتے تھے، یہ پڑھنے کے بعد ایک مولوی بچہ ہوگا تو علم پڑھاتے، مدرس بن جاتے، اوروں کو پڑھاتے ہیں، کیونکہ وہ ہے فائدہ، علم پڑھانے میں فائدہ، وہ وراثت مصطفیٰ۔ ہر وہ اچھے عالم یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے ذریعے علم شائع ہو، ہمارے ذریعے اور بچہ دین پڑھ جائیں، عالموں کو سوچیے رہتے۔ لیکن اس بچے کا سوچ کیا، پہلے مولانا شہید نے کیا کام کیا، گھوڑے کی سواری میاں رحیم بخش کے چھابک سوار سے سیکھی، اور گھوڑے کی سواری میں اتنی مشق بڑھا دی کہ چاہے جیسا اور چلبلا اور مزور گھوڑا ہو پھر بھی اور بے زین و رکاب اس پر سوار ہو کر دوڑا سکنے کی قابلیت کر لی۔ مدرسہ پڑھتے ہو، گھوڑا سواری خوب سیکھو، کوئی بات نہیں، یہ ایک کام یہ کیا۔ پھر آگے دیکھیے، مولانا 40 میل کا چکر گھوڑے پر مار آتے تھے، گھوڑا مل گیا سوار ہو گئے تو ان کے کام یہ تھا، اور ذرا بھی تکان غالب نہیں ہوتی تھی، کوئی بات نہیں۔ جب گھوڑے کی سواری بخوبی آ گئی تو آپ نے پٹے بازی مرزا رحمہ اللہ بیگ سے سیکھی۔ اگلے کام کتاب و حدیث قرآن زیادہ پڑھنا پڑھانا نہیں، اب پٹے بازی سیکھ لیتے، یہ بھی ایک سپاہیانہ پن نے وہ پڑھنے شروع کر دیا، اور اس کے بعد چند روز میں پٹے بازی میں بھی کمال کر دیا۔ کبھی یہ نہیں لکھے بخاری سے اسے ڈنگ سے پڑھ کے کمال کر دیے، پڑھ لیا، سند تو مل ہی جاتا ہے جب مدرسے میں کھانا کھاتا ہے۔ اب 3-4 والا سال جب گزرے گا تو استاد کو دھکا دے کر باہر نکالنے ہوتے ہیں، وہ پٹا دے کے ہی نچوڑ دیتا ہے، اس کو بھی چھوڑا ہوگا، لیکن اس کی کمالیت دیکھو، اسی کاموں میں پٹے بازی، گھوڑا چلانا، اور دیکھو چند روز میں اپنے اور پٹے بازی میں بھی کمال حاصل کر لیا۔ کبھی یہ نہیں بولے قرآن میں کمال حاصل کر لیا، بخاری شریف میں کمال حاصل کرے، ان کو استاد کبھی نہیں بولا، بولنے کے لائق ہے بھی نہیں، پڑھتے ہی نہیں تھے، پھر پڑھنے کا کمال کبھی حاصل کرے گا یہ اس لیے ہمیں بغض ہے ہمارے سارے بزرگوں کو، یہ برا اور مشرک بنا کے، یہ کیسا آدمی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ان بارے میں۔ پھر دیکھیے، اور اپنے پورے ٹائم زندگی بھر کے جب ہوش آیا تو زندگی پورے ہوار گردی میں کاٹا ہے بچہ، ایسا بچہ یہ دین کا مقدس ہستی بنا کر ڈالا دیوبندیوں نے۔ اب ان سے پوچھتے یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، میں جھوٹ بول رہا وہ بتائے، میں نے تو آج تک ایک جھوٹ نہیں بولا، ساری باتیں ان کی کتابوں سے پڑھا اور ریفرنس دیا، آج تک یہ بول نہیں سکتے آپ نے ایک جھوٹ بولا، جھوٹ بولے ہمیں بولنے کی ضرورت ہی کیوں، سب باتیں آپ نے لکھ کر رکھا ہے۔ اور اب دیکھیں مولانا معین و اکھاڑے میں پھر کیا کام تھا، چھوڑا ہے گھوڑا نا، اب جم کرتے، خوب جم کے مستی لے رہے۔ دیکھو مولانا معین و اکھاڑے میں جو اپنے ہی مکان کے پاس متصل چتلی قبر جو حویلی اعظم خان بنایا تھا، وہاں لڑندگی تھی، وہاں جا کے اور جم کھیلتے تھے خوب، وہ یہی کام تھا۔ پھر دیکھیے آگے اس کا کھیل دیکھیے معزز، ایک دن آپ یہ ہر کوئی کہتے تھا، عام آدمی بھی بولتے تھے یہ کیا کر رہا ہے، اتنا بڑے عالم کا بچہ ہے کر کیا رہا ہے، دیکھیے خود لکھتے، ایک دن آپ لڑند کر رہے تھے تو 2 شہزادے جو مرزا رحمۃ اللہ بیگ کے شاگرد ہیں، گو انہوں نے شاہ عبدالعزیز صاحب کا خاندان کا بڑا ادب تھا، پھر بھی مولانا کی صورت دیکھ کر وہ مسکرائے، ان کا مسکرانا حقارت انگیز تھا، وہ کہہ رہے یار اس مول ہو گیا پاگل لگ رہا ہے، وہ اس لیے مسکرا رہے تھے۔ مولویوں کے ان سپاہیانہ فنون سے کیا علاقہ ہے وہ یہ پوچھ رہے تھے۔ دیکھیے سب کوئی برا گانے والا حرکت یہ کرا ہے۔ اب آپ دیکھیں ان سے کسی نے کہا قرآن دنیا میں یہ پوچھ کر ہم سے آیا اسماعیل دہلوی نے، کیا ولیوں کے پاس مانگنے میں کوئی آیت ہے، ولیوں سے مانگ سکتا ہے، قرآن میں حدیث میں ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں یا پانی میں ڈبکی لگا کر بیٹھ جاؤ یا یہ گھوڑے میں سوار کرتا زندگی کاٹ جاؤ، حدیث میں ہے کیا؟ ایسا کوئی حدیث میں ہے؟ اس میں ہی لگاؤ 40 اور کلومیٹر چکر لگا کے حدیث میں ہے؟ یہ کہیں لکھا ہے؟ پڑھنے کا وقت بچے ادھر ادھر جا کے گردشیں کر کے کہیں یہاں لڑند کرتے رہو، کہیں نہیں لکھا، من مرضی سب کچھ کرتا ہے، اوروں کے لیے حدیث چاہیے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے، اپنا مرض جو دل میں آیا وہ دین ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں مولانا، دیکھو گولی لگانے میں مولانا پھر چھوڑے نہیں، گولی لگانے میں مولانا نے اتنی مشق بڑھا دی تھی کہ درخت پر سے چھوٹے چھوٹے جانور کو گولی سے گرایا کرتے تھے۔ یہ بڑا کام، نیک کام ایک اور دیکھو آپ، یہ اور نیک کام ہے، پڑھنے والا پڑھنے کے بعد فارغ ہونے کے بعد اسلام یہاں پورا پھیلا کے ہمیں شرک سے بچانے آنے والے ایک اسماعیل کا کام دیکھیے، اب گولی ماری ہے جو پرندے کو بھی جینا حرام کر دیا، اتنا بدبخت آدمی ہے جو بے رحم دل والا آدمی ہے۔ اور آگے دیکھیے مولانا ضرور اس کے بعد تو آپ نے اس چھوڑا نہیں، کتاب سے بات ہی مت کریے، تو آپ نے تیرنا سیکھا، ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آپ 3 دن تک دریا میں پڑے رہتے تھے، 3 دن پورا پانی میں پڑے رہتا تھے اسماعیل۔ یہ کوئی اعلیٰ احمد رضا نے لکھا، یہ نہیں بولنا، یہ دیوبندی کا ہی
بڑے فریفتہ عاشق نے لکھا ہے اس کا حیات. میں ڈھونڈ لیا, میں نے وہ کتاب پڑھ لیا, دیکھتے عظیم شخصیت کتنا بڑھیا ہے. میں نے ڈھونڈ نکالا ان کے کرشمہ اور کیسی ہستی تھی, یہ جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں. انہوں نے بہت کچھ بتا, حقیقت تو یہ نکل کے آیا. وہ میں سامنے رکھا, وہ کتاب ہے پیج میں, سب اپنے پاس ہی کتاب ہے. لکھا وہ کرتے تھے. پھر تو آپ نے تیرنا سیکھیں اور 3 دن تک دریا سے نکل کے نہیں آتے تھے. اب دیکھیے یہ ایک مدرس بھی تھا, دیکھو یہ ایسا بدتمیز مدرس ہے, دیکھیو یہ بڑے عالم کا گھرانہ کا ہے, یعنی محدث دہلوی شاہ ولی اللہ کا پریوار کونے میں عزت ہے, اور بچے کو پڑھانے کی بھی ڈیوٹی دیا تھا. تھوڑا کتاب پڑھانا آتا تھا عربی, تو اس لیے پڑھانے کی ڈیوٹی بھی دیا تھا. تو وہ کیا کیسے پڑھاتے تھے, اس زمانے میں طلباء کو سبق بھی برابر دیا جاتا تھا. وقت معینے پر جب طلباء جمع ہوتے تھے کنارے پر آ کے سبق پڑھایا کرتے تھے. بیچارے پانی سے اٹھ کر کنارے آ جاتے ہیں, پانی میں ہی رہتے, مزہ آتا ہے. ایسا نہیں کوئی بیمار ہے, کوئی گرم ہے جسم, کچھ بھی نہیں, پاگل ہے. وہ بولیں گے لوگ, میں نہیں کہتا ہوں, لوگ ایسے دیکھے گا تو بول ہی رہے تھے دلی والے, میں نے پڑھا ہے. مجھے مت کہہ رہا کہ دیمت دلوں کرا, اور بڑے آدمی کو میں نے گالی دیا, میں نہیں دے رہا ہوں, لوگ خود کہہ رہے ہیں پاگل آدمی ہے. ہم اس لیے بولنا پڑا پاگل کہ اسلام میں اس نے کرا گیا, کہاں کمال کرنے کی کام کیا ہے, کہاں حدیث پڑھا بتاؤ نا, کہاں اس کا بخاری یاد ہے بتاؤ نا, کہاں مسلم کی یاد کی بات کی گواہی دے دو نا تاریخ سے. یہ پڑھا ہو ڈھنگ سے, ہم بھی مدرس ہیں, دیکھتے ہیں بعض روایت, ان کی روایت دیکھیے حدیث کی طرح ان کی روایت بھی دیکھ لینا. بعض روایتوں میں بموجب 3 برس بھی لکھا ہوا ہے, بعض روایتوں میں یہ لکھا بموجب 4 برس کامل مولانا پانی میں رہے. بہت بڑھیا کام, وہ 4 برس پانی میں ہی رہے, باہر ہی نہیں آیا. اتنا ہی نہیں, یہ تو بہت ہی زبارہ بتانے والی, یہ پڑھنے اس لیے ضرورت ہے نا, ہمیں سمجھنا, ہم ان کی جڑ پڑے. یہ بدعت تھوڑا آیت لے کے آپ کے سامنے آ کر دھوکہ دے رہے تھے, میں ابھی اس کی بات آگے سناتا رہوں گا. یہ سب یہاں لوگوں کو پتہ نہیں کہ کتاب پڑھ کر سمجھ میں آگے کیا حقیقت ہے. اور مسلمانوں کی ضرورت اس بات تاریخ کی, تو اس لیے پڑھنا ضرورت ہے. انہی کی کتاب کی بات ہے. یہ بہت بھڑکایا ہم قوموں کو, اور ہمارے بزرگوں کو بہت گالی دیا ہے, ہمارے ولیوں کو بہت برا بھلا کہا ہے, ہمارے اسلاف کو سب کو مشرک بنا ڈال کے بڑے گدے میں بیٹھے. ہم ایسا نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ حضور نے فرمایا ایسے بدعت آ جائیں عالم خاموش نہ رہیں اور ان کے پوڑ کھول کر بتاؤ, نہیں تو اللہ کا قرآن چھپانے والا بنے گا. تو اس لیے ہمارا حق ہے آپ کو بتانا, آدھی جو رہے گی